سو ابو طالب کے جو مالی حالات تھے وہ اتنے اچھے نہیں تھے اور بہت وہ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا عباس ابن مطلب کے پاس گئے اور کہا کہ ابو طالب کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں اور ان کی اولاد بھی کافی ساری ہے, تو کیوں نہ ایسا کریں کہ ہم ان کی اولاد میں سے کچھ کو لے لیں اور ان کو ہم سپورٹ کریں, ان کو پالیں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عباس ابن عبد المطلب گئے ان کے پاس, تو انہوں نے کہا کہ عقیل جو ہیں چونکہ سب سے بڑے ہیں اور میرے ہاتھ کا ایک سہارا ہیں, ان کو میرے پاس رہنے دیں میری خدمت کے لیے, باقی جو آپ لے جانا چاہتے ہیں لے لیں. تو عباس ابن عبد المطلب نے جعفر کو لے لیا, جن کو جعفر طیار بھی بولتے ہیں, یہ اللہ کے نبی کے چچا زاد بھائی تھے. اور کیوں جعفر طیار بولتے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جعفر طیار وہ تھے جنہوں نے علم اٹھایا تھا, یعنی جھنڈا اٹھایا ہوا تھا جنگ میں, اور ان کا ایک ہاتھ شہید ہو گیا, پھر دوسرا ہاتھ شہید ہو گیا, تو انہوں نے اس جھنڈے کو منہ میں پکڑ لیا, حتیٰ کہ کفار نے ان کی گردن بھی کاٹ ڈالی, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں ان کے ہاتھوں کے بدلے 2 پر عطا کیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جعفر میرا بھائی, اللہ نے جنت میں اس کو 2 پر عطا کیے ہیں اور وہ جنت میں جہاں اڑتا ہے وہ پھرتا ہے, اس لیے جعفر طیر کو بولتے ہیں برڈ کو, تو وہ جعفر طیار مینز ہی از اے برڈ آف پیراڈائز, جس میں وہ جنت میں گھومتے پھرتے ہیں. تو عباس بن عبد المطلب جعفر رضی اللہ عنہ کو لے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی بن ابی طالب کو اپنے گھر لے گئے پالنے کے لیے, ان کی نرچر کرنے کے لیے. ناؤ علی بن ابی طالب came to the house of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی 25 سال میں حضرت خدیجہ سے ہوئی بھی ہے, 5 سال تقریباً ہوئے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی کی مالی حالات کچھ بہتر ہیں, وائی بیکاز آف خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا, اور حضرت علی ان کے گھر میں آ چکے ہیں ایز این انفنٹ, ایز اے بیبی. ٹھیک ہے. ناؤ دا انٹرسٹنگ پوائنٹ از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کو پال رہے ہیں, لیکن عجیب ایک واقعہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بھی حکمت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اڈاپٹ نہیں کیا, یعنی اپنے ان کو منہ بولا بیٹا نہیں بنایا. جیسے زید کو بنایا, زید بن محمد بن گئے وہ, لیکن ان کو نہیں بنایا. اور فاطمہ خدیجہ الکبریٰ جو تھیں, وہ بیسیکلی شی واز اے مدر, ڈیفینیٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی وہ ماں تھیں, اینڈ شی کوڈ ہیو بریسٹ فیڈ ہم, یعنی علی بن ابی طالب, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. اس کی ریزن, اس کی حکمت واللہ عالم, لیکن ون آف دا حکمت از so that علی بن ابی طالب can marry the daughter of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فاطمہ بنت محمد, اور اللہ تعالیٰ اس لیگیسی کو یہاں سے کنٹینیو کرے. کیونکہ اگر خدیجہ ان کو دودھ پلا دیتی تو پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی محرم, فاطمہ بنت محمد کی محرم بن جاتے اور وہ شادی نہ ہو پاتی. تو انہوں نے ان کو بریسٹ فیڈ نہیں کیا, حالانکہ she was able to breast feed him. اور علی بن ابی طالب ایز اے چائلڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ آبزرو کرتے, ان کی لائف کو آبزرو کرتے. He was highly impressed by this gentleman, this person, جس سے پورا عرب ہی امپریس تھا. تو جو شخص گھر میں ہے, یعنی علی بن ابی طالب ایز اے چائلڈ, ہی واز سپر امپریسڈ. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی کو ہمیشہ آبزرو کرتے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی جاتے علی بن ابی طالب ان کو فالو کرتے. حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے کہ غار حرا میں بھی کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھے؟ علی بن ابی طالب موجود تھے, جسٹ ایز ہز کمپینین. اور جب بھی ایون نبوت سے پہلے بھی جا رہے ہیں تو علی بن ابی طالب ان کو آبزرو کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. اور جب وہ 5 سال کے ہوتے ہیں, 6 سال کے ہوتے ہیں, جب وہ چلنا شروع کرتے ہیں, ہی از فالوئنگ ہم ایوری اسٹیپ. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ 40 سال کی عمر میں وحی نازل ہوتی ہے, تو علی بن ابی طالب کچھ بڑے ہو چکے ہیں, کچھ انٹیلیجنٹ اور اسمارٹ ہو چکے ہیں, اینڈ ہی آبزروز محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اسٹریس, ان اسٹریس آف ریولیشن, کہ وہ خدیجہ کے پاس آ رہے ہیں اور باتیں بتا رہے ہیں, ورقہ بن نوفل کے پاس جا رہے ہیں, ان سے کچھ باتیں شیئر کر رہے ہیں, اور فترۃ الوحی جو وحی میں پاز آ گیا تھا وہ بھی علی بن ابی طالب نوٹس کر رہے ہیں. اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ الکبریٰ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ جب بھی پہلی نریشن کے بعد کیا ہوا, اقرا بسم ربک الذی خلق, اور اس کے بعد یا ایھا المدثر قم فانذر. اور علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ دوسری جو صورت نازل ہوئی وہ تھی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, اے رسول جنہوں نے چادر اوڑھ کے رکھی ہے, قم اللیل الا قلیلا, کھڑے ہوئیں اور رات کو نماز پڑھیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو حضرت خدیجہ کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھے ہوتے تھے. علی بن ابی طالب ایز اے ینگ کڈ نوٹس کریں ویری پرومیننٹ چینجز ان دا لائف آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ خدیجہ. تو وہ جب دیکھ رہے تھے کہ نماز وہ پڑھ رہے ہیں, جب انہوں نے اپنی نماز ختم کی تو وہ پاس چل کے اور کہا کہ واٹ از دس, یہاں پہ کیا کر رہے ہیں, دس از سم تھنگ ڈفرنٹ ہیپننگ ان آور ہاؤس, واٹ از اٹ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دین اسلام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے چوز کیا ہے اور جسی کے پھیلاؤ کے لیے تمام انبیاء بھیجے ہیں, اور فرمایا کہ یہ وہ دین ہے جو کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کو بولتا ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کرتا, اور لات اور عزا کی نفی کرتا ہے, یعنی ان کو رب نہیں مانتا, ان کو الہ نہیں مانتا, اور ان کی نفی کرتا ہے. تو علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ I have never heard of this before. اور پھر since he is around 10 years of age, he was smart enough to realize کہ he said to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that I'll ask my father Abu Talib. I don't want to make any decision without the permission of my father.
تو میں چاہتا ہوں کہ ان کے ڈیسیجن سے، ان کے مشورے سے کچھ کروں. تو رسول اللہ اسمائلڈ اینڈ ہی سیڈ کہ اوکے فائن انف، لیکن اف یو ڈونٹ ایکسیپٹ دین دین اسٹے سائلنٹ. اگر آپ کو سمجھ نہیں آتا یا قبول نہیں کریں گے اگر آپ، تو پھر آپ خاموش رہیے گا، کسی کو پھیلائے گا نہیں، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم سیکریٹلی اس دین کو ابھی سمجھ رہے تھے اور پریکٹس کر رہے تھے. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اس رات ساری نیند نہیں آئی، اینڈ ایز اف سم تھنگ انٹرڈ ان مائی ہارٹ، اور کہتے ہیں میں سو نہیں سکا اور صبح اٹھا وداؤٹ گوئنگ ٹو مائی فادر آئی آسکڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے آپ وہ بات بتائیں جو آپ مجھے کل رات بتائیں، ریمائنڈ می اگین، دوبارہ بتائیں مجھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری بات دہرائی کہ وہ دین ہے جو اللہ نے اپنے لیے چوز کیا ہے، دین اسلام ہے جس کے لیے تمام انبیاء کو بھیجے، کہ ایک ہی اللہ کی عبادت ہوگی آج کے بعد اور کسی کی عبادت نہیں ہوگی، اور لات اور عزیٰ کی نفی کرتا ہے یہ دین. As soon as Ali bin Abi Talib heard these statements, he said aslamtu. He said I submitted, and I said ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور خدیجہ کو انہوں نے نماز میں جوائن کر لیا. ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو شخص اول من صلی علیہ، مطلب یعنی سب سے پہلے جس نے نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ علی بن ابی طالب تھے بچوں میں سے.